العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1443 ہجری کے ذیقعد شریف کی 26ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26 فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرے گا تو اجر کا حقدار بنے گا۔ ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا وہ تو سخت گناہ گار ہے، جس پر لگا وہ ظاہر رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے، اور اس کی بدنامی بھی وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں یہ کہ صبر کرے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وضاحت کر سکتے ہیں تو بالکل وضاحت بھی کرنی چاہیے، تاکہ یہ کہ مسلمان کی عزت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی عزت خراب نہ ہو۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائے اگر کوئی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے اور وہ پھر بھی نہ بچ پائے وہ کیا کرے؟ برائے کرم کوئی ایسا طریقہ کار بتائیے تاکہ وہ جھوٹ سے مکمل طور پر بچ سکے، اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جھوٹ ہو یا کوئی سا گناہ ہو، مسلمان کو تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اور سچی توبہ کرے، بہتر صلاۃ توبہ پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھ کے غیر مکروہ اپنے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کرے۔ اور توبہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت پہ پورا ذہن بنا ہوا کہ میں نے آئندہ یہ کام کرنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، پورا کہ عزم ہو، جب ہی توبہ قبول ہے، ورنہ توبہ وہ قبول نہیں ہے کہ میں بعد میں بھی یہ کروں گا تو اس کو تو حدیث پاک میں اللہ پاک سے مذاق کرنا کہا گیا، یعنی کہ دوبارہ گناہ کروں گا پھر بھی توبہ کرتا رہے، یا اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، دل میں کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا، کرنا تو ہے مجھے، جھوٹ تو بولنا ہے، اس کے بغیر تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، میرا تو ملاوٹ والا مال ہے، میرا تو یوں ہے، تو یہ پھر توبہ نہیں ہے، یہ گویا اللہ پاک کے ساتھ مذاق مسخری کرنا ہے۔ یہ توبہ استغفر اللہ تو بہت خطرناک ہے۔ توبہ بالکل یعنی کہ یہ فائنل ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب بندہ اس طرح توبہ کرے گا، اس کے ارکان کے مطابق کہ گناہ کو گناہ تسلیم کرے گا، اس گناہ سے تذکرہ کر کے توبہ کرے گا، اور یہ بھی ذہن میں ضروری ہے کہ یہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ، یہ اس کا فائنل ڈیسیزن ہے، اس کی نیت ہے۔ انشاءاللہ اس طرح یہ توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول ہے، اور اللہ پاک کی توفیق بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور ایک سوال یہ بعض لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی سوال کرے تو اس کو دینے والے کو، اس سائل کو دینے والے پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے باہر 70 گنا دے،
تو اگر مسجد کے گیٹ پر کوئی سوال کرنے والا ہو تو نمازی اگر اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا دینے والے پر؟ اب باہر شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دیا تو باہر نکل کر 70 پیسے خیرات کرے. مسجد میں بھیک مانگنے والوں کے تعلق سے دارالفتہ اہل سنت کے فتوے میں سے کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. عین مسجد یعنی اس وقت جیسے فیضان مدینہ میں یہ بھرا ہوا ہے حال، یہ عین مسجد ہے. اور جو کھلے آسمان تلے جو ہے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد وہ ہوتی ہے کہ جہاں جو مسجد کی ضرورت کے لیے وہ جو جگہ، اور خارج مسجد یہ فنائے مسجد سے جو ملی ہوئی جگہیں ہوتی ہے نا، یہ خارج مسجد. تو عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو فنائے مسجد میں نے بتائی کھلے آسمان تلے، اور اس کے ساتھ جو ملی ہوئی ہمارا جامعۃ المدینہ کی عمارت یا دیگر مکاتب یا آفیسز وغیرہ، تو یہ جو آفیسز ہیں یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے، یہ خارج مسجد ہے کیونکہ مسجد کی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے، بنائے مسجد سے ملی ہوئی ہے، یہ ہے خارج مسجد. تو عین مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا مطلقاً ناجائز ہے، بالکل ہی ناجائز ہے. اور ایسے سائل کو دینا بھی جائز نہیں. یوں ہی عین مسجد کی طرح فنائے مسجد، جوتے اتارنے والی جگہ عموماً فنائے مسجد ہی ہوتی ہے، اس میں بھی اپنی ذات کے لیے سوال کرنا اور انہیں دینا منع ہے. البتہ اگر کوئی شخص واقعتاً حقدار ہو، مستحق ہو، پیشہ ور بھکاری یعنی پروفیشنل بھکاری نہ ہو، تو اس سے مسجد سے باہر دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. مسجد کے دروازے پر جس نے سوال کیا اس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا؟ وہ تو مسجد کے محلے والوں کو بھی لحاظ رکھنا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ دے. مسجد میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا گھروں میں کوئی عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا سویا ہے یا مریض ہے، کوئی بھی مطلب صورت ہے، تو آوازیں جو جیسے ہمارے یہاں آدھی رات تک کو ساؤنڈ پر محفلیں جمی رہتی ہیں بعض اوقات علاقوں میں، برسوں سے میں تو اس میں سمجھاتا آتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنے کا. لوگوں کو تکلیف دینا اس کے رسول نہیں ہے. بات پڑھنی ہے تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو ایک نسخہ دیا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی کہ آقا کی یاد کرنی ہے تو الگ سے کونے بیٹھ کر کرو تو تمہیں مطلب تمہارے دل میں وہ جلوے لپک کے آ جائیں گے خود. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محفل نعت نہ کی جائے، یہ کہ کسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ ذہن بنائے رکھنا ہے. لیکن ہمارے جو محفل نعت روڈ گھیر کر بعض اوقات کی جاتی ہے، آدھی رات تک وہ مائک چلتے رہتے ہیں اور جو مطلب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر راستہ گھیر کر گاڑیوں کا ٹریفک روک دیتے ہیں، سر شام ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ گلہ کرنے والے اڑاوڑی والے بعض لوگ تو گاڑیاں ہم نہیں چلنے دیتے، اور مطلب بہت تو مسائل کرتے ہیں. یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے، ایک مستحب کام کرنے کے لیے محفل نعت اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب جا کر یہ مستحب ہے، ایک افضل کام ہے. کہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کے لیے کئی حرام کام بعض اوقات کیے جاتے ہیں، اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو محفل نعت روڈوں پہ ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی، اگر کسی کو بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ اس نے خدا کو ہی بھلا دیا ہے، تو کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ گناہ کرتا دیکھ کر کہے خدا کو بھلا دیا اس نے، جی جملہ تو صحیح لگ رہا ہے. کیونکہ یہ اگر واقعی اللہ پاک اس کو جیسا یاد رکھنا چاہیے، کما حق کو ہو ایسا یاد ہے، گناہ کرے گا کیسے؟ جیسے کہ ہم نے تو شروع میں، اب تو خیر وہ بے باکی کا دور بڑھ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہبی آدمی کو دیکھ کر، خاص کر مسجد کے امام کو دیکھ کر، کوئی سگریٹ پینے والا بھی ہوتا اپنی سگریٹ چھپا دیتا تھا، یار امام صاحب دیکھ لیں گے. تو سگریٹ پینا جو کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے. طبی نقصان بہت ہیں اس کے، وہ جو بھی ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن شرعاً اس کو گناہ یا حرام جو کہتے ہیں نا ان کی غلطی ہے. جو نشہ کہتے ہیں ان کی بھی غلطی ہے. شاید ان کو نشے کی تعریف نہیں پتا،
جب یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ نشہ ہے، نشہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ عقل جو ہے نا اس میں فرق آ جائے، فطور آ جائے، اور ماں بہن کی پہچان نہ رہے اس کو. تو اس طرح سگریٹ پینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی کیفیات تو نہیں ہوتی. خیر، تو یوں کہ ایک امام دیکھے تو بندہ تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے. سگریٹ بھی چھپانی یا سر ڈھانپ لینا ایک احتیاطیں پہلے اس طرح کی ہوتی تھی، اب شاید نہ ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی گالی دینے میں یا کچھ کرنے میں پھر بھی مروت آئے گی. کوئی امام صاحب یا خطیب صاحب کو دیکھ لیں گے تو جب یہ ذہن بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یاد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو میں یہ حرکت کر رہا ہوں، تو گناہ کی جرت کیسے ہوگی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. بعض سگریٹیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، چرس. مستثنیات تو ہوتی ہیں، تو حقہ پینے میں بھی ایسی صورتیں ہوتی ہیں. بہار شریف میں لکھا ہے کہ وہ کش لگاتے ہیں اور افطار کے بعد بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ وہ الگ صورتیں ہیں کہ سگریٹ میں بھی اگر کوئی نشہ ہے واقعی جو نشے کی تعریف کی ایسا ہو جاتا ہے پھر وہ حرام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو کیا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر بھی قربانی واجب ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ادا کر دی اور اب ایک دم سے بیچارہ کنگال ہو گیا، قربانی کے جب دن آئے، جو ٹائم آیا، قربانی کا ٹائم آئے گا 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے قربانی کا. دیہات میں تو اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں عید کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد کی جا سکتی ہے. پہلا سلام پھر جائے پہلی عید کی نماز کا تو قربانی وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال صبح صادق کے وقت جو 10 ذوالحجہ کی اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہی حاجات سے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے اس کے نصاب، شرائط پائے جانے کی صورت میں، تو پھر اب قربانی واجب ہوگی 10 تاریخ کو صبح صادق. 9 تاریخ کو بھلے اربوں پتی تھا اور راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا کہ اب وہ کنگال ہو گیا، صبح صادق بھی سال میں آئی کہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے مثلا، تو اب یہ کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے. نصاب کے اعتبار سے تو یوں صدقہ فطر اور اس کا ایک ہی ہے، جی جی لیکن یہ کہ جیسے مسافر ہے مثال کے طور پر نصاب پورا ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. جی 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 ہاں، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. جیسے حاجیوں کی بھاری تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے. سب مسافر نہیں ہوتے، کچھ کی مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر نہیں ہوتے، تو کچھ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر شاید ہوتے ہیں کہ مسافر ہوتے ہیں. وہ حساب لگانا پڑے گا دن کے حساب سے، جو اس کا طریقہ ہے. تو پھر بھلے کروڑوں پتی اربوں پتی ہے، مسافر ہے تو اس پر بھی حج کی قربانی ہوگی، تمتع کیا ہے یا قران کیا ہے تو، اور وہ بقرعید کی قربانی اس پر واجب نہیں. اور حج افراد کیا ہے کسی کروڑوں پتی نے، اب نہ حج کی قربانی واجب ہے اس پر نہ ہی ہے وہ قربانی. البتہ جو مفرد ہوتا ہے افراد کرنے والا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے حج کی. یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے حاجی جو کرتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ حج پر جانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے. میں دعا کرتا رہے اللہ پاک کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے. پیسے والوں، نصیب کی بات ہے، ایک تعداد ہوتی ہے پیسے والوں کی کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. وہ حج فرض ہے اور بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے. اسی سال حج کرنا ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا. کاروباری مصروفیات روک دیتی ہیں، جذبہ نہیں ہوتا، ذہن نہیں ہوتا، یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے. حج فرض ہے جس پر ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے، وہ ضرور کرے. حج کا وظیفہ یہ کہ وہ عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جمعے کو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتا رہے اسی جگہ بیٹھ کے پڑھتا رہے یہاں تک کہ
सूरज डूब जाए और अब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे हज के लिए। ये क्लोजली नज़र आया कि जो आपने जैसे फरमाया ना पैसा है, कईयों से इस मौजू पर जब बातचीत हुई तो पता चला कि इन्होंने हज नहीं किया जबकि इन पर हज फ़र्ज था। तो थोड़ी इनफादी कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पर सफ़र के लिए तैयार हो गए। अब या तो शायद इनको अंदाज़ा नहीं होता कि हज फ़र्ज़ हो चुका, या फिर अंदाज़ा होता है लेकिन ज़ाहिर है कि वो फिर काम काज है, कारोबार है, सफ़र है और मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं, या फिर ये कि बच्चों की शादियां हैं तो बेटी की शादी करनी है तो वो बहन का मसला है तो वालिदैन ने अभी तक हज नहीं किया, तो इस तरह की कई चीज़ें होती होंगी शायद जिसकी वजह से ये हज की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो ऐसा है कि इनको हज की तरफ बढ़ना चाहिए। एक और उज़्र भी आता है आजकल ना कि सुना ये कि डरते हैं कि पता नहीं हज पे मुश्किल बहुत है, मुशक्क़त बहुत है, कुछ हो ना जाए। तो अभी मेरी कुछ जगह बात हो रही थी कि यार क्यों नहीं जाते भाई, तो कहते हैं बस पैसा भी है, सब है, लेकिन एक खौफ रहता है। उम्रा करते रहते हैं मगर हज नहीं करते। तो अमीर अहले सुन्नत ने जिस तरह तरगीब दिलाई है और वाकई देर नहीं करनी चाहिए, अगर हज फ़र्ज़ है तो फिर फ़ौरन करना चाहिए। और जैसे कि निगरान शूरा ने भी सफ़र के दौरान मैंने खुद देखा कि थोड़ी देर बात करते हैं तो बंदा फ़ौरन तैयार, क्योंकि पैसों का प्रॉब्लम नहीं था, उनको तवज्जो दिलाने की थी। तो ऐसा लगता है कि इसकी भी एक मुहिम चलाने की हाजत है। कि मेरी एक जगह मुलाकात हुई, एक सोसाइटी में जाना हुआ, वो दावत इस्लामी को बाकायदा उन्होंने मस्जिद की प्लॉट देना था, मैं दुआ करने गया, सारे ही मालदार थे। बातों बातों में से मैंने पूछ लिया आप लोगों ने हज कर लिया है? 4 पार्टनर थे, चारों ने हज नहीं किया था। तो मैंने कहा आपके ऊपर तो फ़र्ज़ है, आप फिर क्यों नहीं कर रहे? तो कहा बस अब इसी साल करते हैं, आप बताएं अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दिलाने पर वो तैयार हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी मुहिम चलानी चाहिए। बहुत बड़ी तादाद है जो हज फ़र्ज़ है और नहीं करते। बेशक वो हदीस पाक में ये मुस्तफ़ाद हदीस पाक से ये निकलता है कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया है के बावजूद वो नहीं करता, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर, ईमान यानी बुरे खात्मे का खौफ है, ईमान ज़ाया होने का खौफ है। जो फ़र्ज़ हज होने के बावजूद बगैर किसी उज़्र के, बगैर मजबूरी के करता ही नहीं है। इसलिए सारे आशिकान रसूल तवज्जो फरमाए, जिन पर हज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक ही बार तो फ़र्ज़ है, तो आप ज़रूर करें, मशक्क़त से ना घबराएं। अब तो इतना आसान हो गया है, हवाई जहाज में फुर से उड़े और पहुंच गए। अच्छा, फिर ये क्या एक से एक पैकेज निकले हैं, थोड़े थोड़े दिन के 8-8, 10-10 दिन के शायद पैकेज होते हैं, यानी ये भी है। और VIP, VVIP सहूलतें होती हैं। और जिस दौर में सफ़र मुश्किल था, उस दौर में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र हज की है। और कलाम में भी अपने इसका इज़हार किया, अपने आप को समझाते हुए, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। हमको तो अपने साए ने आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। तो जो मतलब वो डरता है, वो डरता रहता है। तो जो हीले बहाने करता है कि यूं है, बड़ी मुश्किलात, पहले तो डाकू लूट लेते थे, कई हाजी तो रास्ते में शहीद हो जाते होंगे। और सफ़र लंबे, ऊंटों पर, घोड़ों पर, तो बाज पैदल, और क्या क्या बीमारियां और क्या क्या आजमाइशें इनकी आती थी, लेकिन फिर भी जज्बा था। यहां तक घिसट घिसट कर हज करने वाले हाजियों के भी किस्से मिलते हैं, ऐसा जज्बा होता था। आपने 1980 में शायद पहला हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी 1480 हिजरी। हाँ, और फिर एक आखिरी हज जो अभी तक अब आपका हुआ है, कि जो इसके पे कोविड आ गया 2019, तो उस पहले हज में और 2019 वाले हज में जो सहूलियात के ताल्लुक से जो बयान किया गया, जैसे अब्दुल हबीब भाई ने कहा कि लोग डर की वजह से, खौफ की वजह से नहीं कर रहे होते, तो आप कितनी आसानियां पाते हैं कि पहले में कितनी दुश्वारियां थी और अब में कितनी आसानी है?
काफी फर्क 39 ایئرس ڈفرینس ہے. 1980 اور 2019 میں 39 ایئرس، 40 تقریباً 39-40 سال کے فرق میں اب کتنا فرق 40 ایئرس یہ ڈفرینس. آپ کے سال کا نا، ہمارا ہمیں 1400 سال میں نے بولا. جی ہاں 1400 سے ہجری میں نے حج کیا تھا، تو یہ کہ ہمارے 1443 میں 43. 43 یعنی ہجری سن یہ ہمارا ہے نا یار. اب ان حج میں اور ان میں تو ہم اپنی کچھ اسلامی غیرت دکھائیں نا یار. ہجری سن ویسے تفنن میں بول دیا، لیکن یہ کہ عیسوی سن کے حساب سے سارا نظام چل رہا ہے. گناہ یہ بھی نہیں ہے، یہ شمسی ہوتا ہے، اور یہ جو سال ہے یہ قمری ہوتا ہے. ہجری سن وہ سورج سے چلتا ہے، یہ چاند سے چلتا ہے. اس کی تاریخیں فکس ہیں، اس کی تاریخیں ہمارے سامنے فکس نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ چاند پر ہے نظام، رؤیت ہلال چاند دیکھنے پر یا اس کی گواہی گزرنے پر. خیر، تو یہ کہ 43 سال پہلے، اور اب تو پہلے تو میں نے ایسے ایسے پرانے مکانات اور یعنی کہ باب جبریل کے سامنے کا ماحول، بیشتی گلی اور کیا کیا ہوتا تھا. اہل بیت اطہار کے بتائے جاتے تھے کہ یہ مکانات تھے اس طرح. ہو سکتا ہے جدید تعمیراتی ہوں گی وہ بھی، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. سب بہت ساری نشانیاں جو وہ اب چھپا دی گئی ہیں. یہ پھر یہ کہ سہولتوں کے تعلق سے بھی اب تو فرق ہے. پہلے تو خیمے جو تھے نا، پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ہاتھ سے پنکھے کرتے تھے. اور مینا شریف میں شاید اب یہ برابر یاد نہیں آ رہا کہ وہ پنکھا چھایا نہیں تھا. آپ نے رفیق الحرمین میں لکھا ہاتھ کا پنکھا لے کے جائیے ہے نا، وہاں 1995 اسپرے بولیں گے نا، اسپرے کا بھی ہے. اسپرے کرنے کے لیے پانی لے آتے تھے ہم، کہ وہ پنکھے کے ساتھ وہ پنکھے کے پیچھے سے اسپرے چلا کر مجھ پر بیچارے اسلامی بھائیوں نے ٹھنڈا پانی چھڑکتے تھے. 1995 میں مجھے آپ کے ساتھ مینا میں حاضری کا شرف ملا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی خیمے میں پنکھا نہیں تھا. یہ 1995 میں بھی نہیں تھا، اور ہاتھ سے ہی پنکھے ہو رہے تھے. نیچے بجری تھی اور اپنی چادر یا کوئی دری بچھا کر وہ بیٹھنا پڑتا تھا. اور یہ بہت بڑی چینج ہے جو اب حج کے معاملات ہیں. تو اسپرے پر آئے ہے نا، اگر کہوں نا ہر سال تو شاید ہر سال آگ لگتی تھی یار. ایسا ہی ہے، چولہوں پر پابندی، پھر بھی قوم چولہا لے آتی تھی، اور کوئی ایک آدھ خیمے میں آگ لگی. آگ تو سالانہ مانی جاتی تھی مینا میں، ایسا لگتا ہے. دیکھیے میں نے آگ کے مناظر، لاشوں کے ڈھیر دیکھے میں. یہ فائر پروف خیمے جب سے ہوئے پھر یہ معاملہ ختم. بہت بڑا حادثہ جو ہوا نا، وہ سن تو یاد نہیں ہے مجھے، 1997 آپ تھے. اس میں تھا میں. آپ ہم بھی وہیں ہم بھی پہنچے تھے اس وقت. آپ کے اسپرے کا بھی ہم نے اس وقت فائدہ دیکھا تھا. جب آگ لگی تھی تو جب ہم تو خیر وہاں پہنچ چکے تھے جب آگ لگی، تو اس کے بعد آگ لگی تھی. تو جب ہم چلے وہ مسجد خیف کی طرف، آگ پیچھے تھی. اس وقت سفر میں وہاں جاتے جاتے آپ اسپرے نے ہمیں بڑا، مطلب کہ سب کے ہاتھوں میں، وہ جو 2-4 تھے ان کے ہاتھوں میں اسپرے تھا. اسپرے کرتے کرتے ہم گئے. ہمارے ساتھ 2 ایسی بزرگ اسلامی بہنیں تھیں، وہ امی تھیں ہمارے 2 اسلامی بہنیں جن کو ویل چیئر پر لے کے چلے تھے. تو اس پر اسپرے کا بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے. اس کے بعد وہ فائر پروف خیمے بنے. اب تو مینا میں اے سی خیمے فائر پروف. پہلے اے سی کا تصور نہیں تھا مینا میں، کیا مزدلفہ اس میں بھی نہیں تھا. میدان عرفات میں گرمی شریف کی فل حاضری ہوتی تھی، پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بس بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے. الحمدللہ وہ بھی اب تو آسانیاں ہیں. اب تو میدان عرفات میں بھی اے سی آ گئے خیموں میں. پھر بھی یہ کہ ڈر لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا نا، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، اس لیے وہ حج کریں. وہ جو غریب ہیں بیچارے تڑپتے ہیں، اور جو پیسے والے بھی بعض ہوتے ہیں ہر سال پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان سے رہواتا نہیں ہے. سال میں 2 بار پہنچتے ہیں، رمضان شریف میں بھی جاتے ہیں. اچھا اب تو کچھ ویزوں کی بھی ایسی کوئی ترکیب بنی ہے بزنس کے نام پر، وہ سال میں کئی بار مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں. لیکن نہیں جانے والے بھی ایک تعداد ہے. اللہ کرے گا تو یہ بھی حج کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ جدہ سے آنے والے احرام کہاں باندھیں گے؟ جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں، مگر حرم سے باہر ہیں،
ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم، حرم سے باہر ہے. حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں، اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں. اور یہ لوگ اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام کے مکہ معظمہ جا سکتے ہیں. مثلا جدہ شریف والے کہ یہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہیں. میقات اور حرم کے درمیان کے جو مقام ہوتے ہیں نا، یہ حل کہلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بچے بھی حج پر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بچہ بھی حج کر سکتا ہے. اس کے مسائل ہیں. یہ رفیق الحرمین میں ایک پورا میں نے باب دیا اس کا بچوں کا، اس کو سوال جواباً بچوں کے حج کے تعلق سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہماری خوش نصیبی کہ جانشین امیر اہل سنت کشمور شہر میں تشریف لائے تھے، جہاں ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور آپ کے پوتے محمد جنید رضا تاری جن کی عمر تقریباً 3.25 سال ہے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ان کو ہم اپنی گود میں لیے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کہ اچانک سے ایک اذان کی آواز آئی، اور ہم نے الحمدللہ جنید رضا بھائی کی آج تربیت دیکھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو انہوں نے جنید بھائی فرمانے لگے کہ آذان آذان آذان. پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ آذان ہو رہی ہے، چپ کر جائیں. ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں چپ کروا دیا. الحمدللہ بڑی زبردست یہ آج ہمیں چیز دیکھنے کو ملی، تربیت دیکھنے کو ملی. مزید امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ مزید ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، پہلے اپنی تربیت ہو جائے. جیسے اذان کا معاملہ ہے بابا، ہم لوگ اذان کے وقت وہ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو سب یعنی نظام جو ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں بچے کو کیا تربیت ملے گی؟ خود اذان کے ٹائم پر خاموشی ہو جائیں گے، جواب دیں گے تو بچہ بھی یہی کرے گا اور سیکھے گا. جیسا ابھی آپ نے میرے پوتے کو جنید کے تعلق سے ماشاءاللہ ایک بڑی عظیم الشان مدنی بہار سنائی، تو یہ ماحول کی برکت ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے وہ میرے پاس تھے، یہ تو تسبیح اٹھائی، اسے بھی تسبیح اٹھائی، 2 تسبیحاں تو لٹکی میں کنڈی میں لٹکی ہوئی رکھتا ہوں، وہ ضرورتاً اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں اس پر ٹہلتے ہوئے. اسے اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ محمد یہ میرے ساتھ چلنے لگے، پڑھتے رہے. تو یہ کیا ماحول کی برکت. حالانکہ بہت چھوٹے ہی ہیں، یہ اپنی زبان میں پڑھ رہے تھے، اب ان کے تلفظ اور مخارج تو وہ کہاں چیک کریں گے. تو یہ ماحول کی برکت ہے. گانے باجے کا ماحول ہوگا تو بچے گانے باجے گانے گائیں گے، ٹانگیں تھرکائیں گے، ناچیں گے، تالیاں بجائیں گے. اور جو دینی ماحول جن کے گھروں میں ہوتا ہے ان میں بس وہی نعتیں ملیں گی، تلاوتیں ملیں گی، اللہ اللہ کا ذکر ملے گا، برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. تو یوں اپنے بچوں کا بھی ہم سبھی کو خیال رکھنا چاہیے. بہرحال ایک دور تھا کہ جب وہ اذان ہوتی تھی تو نظام بالکل چینج ہو جاتا تھا. ہم تو بات چیت کرتے ہیں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، لگے ہوئے ہوتے کاموں میں. تو ایسا نظام ہوتا تھا کہ سب کام کاج بند. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کسی نے اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہار نے کہ وہ گھن مارے اس پر پگھلے ہوئے لوہے پر، تو وہ اذان کی جیسے آواز آتی وہ اس پر مارتا نہیں، سائڈ پہ رکھ دیتا. یہ بھی ایک کام ہے کہ جب اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ آؤ مسجد میں نماز کے لیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور میں اس کو گھن کیسے ماروں. سوئی اگر موچی نے ڈالی ہوتی چمڑے میں سوا تو وہ اذان کی آواز آئی تو اب ڈالا ہوا نکالنے میں دیر کتنی لگتی ہے، نکالتا نہیں، چمڑا سوا وہیں رکھا، صلاح چلو نماز کے لیے. تو اس طرح وہ مطلب نمازوں کا ماحول ہوتا تھا کہ انہیں دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی تجارت ان کو نمازوں سے روکتا نہیں تھا. دکانیں، کاروبار سب بند. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. کچھ لوگ ایسے ہیں، مرد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی، نہ نماز کے قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار.
کہ اس دن سے ڈرنے والے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. یہ قرآن کریم نے ایسوں کی تعریف کی ہے کہ یہ مرد وہ ہیں کہ جن کو اللہ کی یاد سے دنیا کا کوئی کاروبار روکتا نہیں ہے. تو فرض حج بھی نہیں ادا کر رہے, دنیا کا کاروبار فرق پڑے گا بھی. جس پر کچھ دیر پہلے تبصرہ ہوا تھا, تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. وہ کاروبار اپنی جگہ پر, اللہ کی عبادت اپنی جگہ پر. عبادت فرسٹ, نماز فرسٹ. نماز کا ٹائم آیا, اذان ہوئی, سناٹا ہو جائے تو سب اس کا جواب دے کر نیکیاں کمائیں. کاش ایسا ماحول آ جائے. لیکن ہر ایک باتوں میں لگا ہوتا ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ تیسرے حصے میں کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے میں پورا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. فتح رضویہ کا اس میں بریکٹ میں حوالہ بھی دیا ہے. اللہ پاک ہمیں اذان کا احترام, نمازوں کا احترام, مسجدوں کا احترام نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت بھی یہ عام دنوں جیسے دن نہیں ہے, ان کے اپنے فضائل ہیں. فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 649 پر ہے. صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے لیے بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ ہے. رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے یہ ذی الحجہ کے ان دنوں کے ہیں. تو 10ویں ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے, 9 تک ہے, 9 روزے. یا پھر یہ کہ جو حاجی ہیں جو میدان عرفات میں ہوں گے تو ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے, مطلب مکروہ ہے, وہ نہ رکھیں. ادھر جو ہیں اس کو عرفے کے روزے کے بہت فضائل ہے جو حج پر نہیں ہے, یا جو میدان عرفات میں لیکن حجی نہیں ہے, جیسے کہ وہاں جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ حج کی نیت سے نہیں ہوتے, وہ احرام وغیرہ ان کا نہیں بھی ہوتا. بعض ہوتے بھی احرام والے, تو ان کے لیے وہی حکم رہے گا, وہی فضیلت رہے گی کیونکہ وہ حاجی نہیں ہے. عشرہ ذو الحجۃ الحرام کے فضائل کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, اللہ پاک کو عشرہ ذو الحجہ یعنی ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. نمبر 2, مجھے اللہ پاک پر مان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ 1 سال قبل, 1 سال جو گزرا, 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. اس سے مراد وہ گناہ صغیرہ عام طور پہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں نا, چھوٹے گناہ. بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوگا. اب چھوٹے گناہ کو بھی اگر کسی نے یوں سمجھایا چھوٹا ہی ہے نا, تو اب یہ سخت کبیرہ ہو گیا, اشد کبیرہ, بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ گناہ. تو جان بوجھ کر گناہ کرے گا کہ چلو وہ عبادت کر لیں گے تو یہ 10 روزہ رکھ لیں گے تو یہ سب معاف ہو جائیں گے, نعوذ باللہ پھر تو کہیں کا نہیں رہے گا. نمبر 3, عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی وہی 9 ذو الحجہ کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو بہرحال یہ کہ یہ روزے جو ہیں 9 دنوں کے یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کے حامل ہے. اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام, یعنی رات میں جاگ کر گپے مارنا نہیں, عبادت کرے, رات کو جاگے جیسے عبادت کرے, تلاوت کرے, نوافل پڑھے. بے شک کوئی اگر قضا عمری ہے تو وہ بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تو عبادت. دینی مطالعہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عبادت میں رات گزارے, قیام کرے رات کو, تو شب قدر کے برابر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے, کیا مجھ پہ یہ بھی واجب ہے کہ میں قربانی سے 10 دن پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹنا ترک کر دوں؟ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے کہ ان 10 دنوں میں
آپ یعنی کہ اپنے جانور ذبح ہونے تک آپ ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں، پہلے فارغ ہو لیں. اور اگر کسی نے کاٹ لیے بال ناخن، نو پرابلم، گناہگار بھی نہیں، اور قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. قربانی سے تو ویسے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے کہ بھائی قربانی مکروہ ہو جائے گی اگر کاٹ دیا تو، یا قربانی افضل ہو جائے گی اس کی، ایسا کچھ نہیں ہے. کہ خود اس فرد کے لیے یہ ایک امر مستحب، ایک اچھا کام، ثواب کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.